السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ ماہ ربیع الاول جس میں آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جشن آمد رسول منایا جا رہا ہے، سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں، سیرت پہ آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور مبارکباد ہے ان لوگوں کو جو سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت میں صحیح پیغام دنیا انسانیت تک کے پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تحفظ دین میڈیا سروس مستقل لائیو جمعہ کے ذریعے سے اس میسیج کو عام کر رہا ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف علماء کے بیانات بھی آپ تک کے پہنچائے جا رہے ہیں۔ آج کا موضوع سخن، اس جمعہ کا عنوان سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہو چکا تھا اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں ہی تھے، بین الماء والطین حدیث کے الفاظ ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے وقت ابھی آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا پتلا بنایا جا رہا تھا، اور جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق ہوئی تو سب سے پہلے ان کی نظر جو پڑی تو اس کو پڑھا انہوں نے کہ عرش پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب ہی وہ سمجھ چکے تھے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی ہستی آنے والی ہے اور انسانیت کو ایک پیغام ملنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وجود ہوا، آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی پتلا تیار ہو رہا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، آپ کی سوانح کیا تھی، آپ کے حالات کیا تھے، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ابتدا والی زندگی کو کوئی بیان نہیں کر سکتا اور انتہا والی زندگی کو بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انتہا والی زندگی میں آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں۔ ایک صحابی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی شخص آیا روتا ہوا اور وہ اپنی فریاد رکھنا چاہتا تھا۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मसाइल को रखना चाहता था। उसे मोहब्बत रसूल और इश्क़ रसूल में जब ये इत्तला मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो वो रोने लगा, बिलक बिलक के रोने लगा और सफ़े मातम जैसे बिछ गई और उसके साथ लोग भी जो है गमज़दा हो गए। उस वक्त जो है किसी ने उस कुरान पाक की आयत की तरफ इशारा किया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। इतनी प्यारी आयत तिलावत करके उसे समझाया गया और उस पस मंज़र को बताया गया कि वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, अगर कोई शख्स अपने नफ्स पर जुल्म कर लेता है, ज़्यादती कर लेता है, कुछ गलत कर लेता है, तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। फस्तगफिरुल्लाह, वो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता है। वस्तगफिर लहुमुर रसूल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मग़फ़िरत की दरख्वास्त करता है। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फिर रब को वो रहीम पाता है। तो जुल्म के ज़्यादती के बाद, कुछ गलती के बाद जब एहसास होता था तो सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ब्र अतहर के अंदर ज़िंदा हैं, हयात हैं, तो वो ज़िंदगी भी कोई बयान नहीं कर सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने के सिलसिले में कोई भी मुअर्रिख़ लिख नहीं सका। तो इब्तिदा वाली ज़िंदगी को और इंतहा वाली ज़िंदगी को बयान नहीं किया जाता। 63 साला ज़िंदगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुज़री है, वो ज़िंदगी को मक्की और मदनी दौर को बयान किया जाता है। आइए सीरत की किताबों का मुताला करें तो आपको महसूस होगा कि सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कैसा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ, नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, कम उम्री में, कम सिनी के अंदर उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खेला करते थे। रिवायतों में आता है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद बच्चों के साथ खेल रहे थे। वो बच्चे जो है नदी के किनारे, नाले के किनारे, जैसे आम बच्चे घरोंडा बनाते हैं और घरोंडा बनाकर, घर बनाकर, छोटी छोटी चीज़ें बनाकर, उसके बाद फिर बाद में जब उनका खेलने का वक्त ख़त्म होता है तो उसको तोड़ कर चले जाते हैं। इसी तरीक़े से जिस महफ़िल में और मजलिस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ मौजूद हैं, बच्चों को देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि छोटे छोटे घरोंडे बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, मकानात बना रहे हैं और बहुत खुश हैं। लेकिन जब उनका वक्त ख़त्म हो गया खेलने का तो उसके बाद बच्चों ने वो घरोंडों को तोड़ दिया, उन घरों को, मिट्टी के घरों को तोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रोका और उस वक्त बचपन में एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के मंज़र को उन मासूम बच्चों के जहनों के अंदर बिठा दिया। कितना प्यारा अंदाज़ था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क़ुरबान, मेरी ज़मीन जायदाद, मेरी हर चीज़ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क़ुरबान। कि बचपन में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे मासूम बच्चों को बताया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने घरोंडे बनाए, कच्चे मकान बनाए, मिट्टी के मकान बनाए और तुम क्यों तोड़ दे रहे हो। तो उन मासूम ज़बानों से जवाब निकला, वो कहने लगे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये तो रोज़ बनाते हैं और तोड़ देते हैं और फिर बना लेंगे, ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये तो आसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीमाना, वो मोमिनाना, वो फिरासत वाला जवाब दिया और उनके जहनों में बिठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मेरे छोटे छोटे भाइयों, जितना आसान तुम्हारे लिए इसका बनाना है और जितना आसान तुम्हारे लिए इसका तोड़ना है, इतना ही आसान
اللہ جل شانہ کو پوری کائنات کو بنانا ہے اور پوری کائنات کا توڑ دینا ہے۔ جس دن اللہ جل شانہ اس کائنات کو ختم کر دیں گے وہ قیامت کا منظر ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم زبانوں سے، معصوم ذہنوں کے اندر یہ فرمایا کہ جیسے تمہارے لیے مٹی کا گھر بنانا آسان ہے اور اس کا توڑ دینا آسان ہے، اس سے زیادہ کہیں آسان احکم الحاکمین رب العالمین کو، ساری دنیا کو بنانا آسان اور اس کو توڑنا اور اس کو ختم کر دینا اور قیامت کا لانا اللہ کے لیے آسان ہے۔ ایک قیامت کے پس منظر کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے اندر ان ذہنوں میں بٹھا دیا۔ دوسرا واقعہ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے چچا کے ساتھ چلے گئے۔ چھوٹے کم عمری میں کچھ بچے جو ہے جنگل کے اندر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان بچوں کے ساتھ چلے گئے۔ بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی لکڑیاں جمع کر رہے تھے جلانے کے لیے، گھر میں ایندھن کے واسطے، گھر میں پکانے وغیرہ کے واسطے جو ہے لکڑیاں جمع کر کے جنگل سے لا رہے تھے، سب جمع کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کر رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم سنی میں، کم عمری کے اندر اس کام کو کرتے ہیں جو بنیادی کام ہوتا ہے، جو بیسک کام ہوتا ہے، جو دوسرے چیزوں کے لیے معاون بنتا ہے۔ اسی وقت جو ہے کسی نے سوال کیا کہ اے محمد، ہم تو یہ لکڑیاں جمع کر رہے ہیں لیکن تم چھوٹے چھوٹے چورے اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کیوں کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جان، یہ چھوٹی لکڑیاں ان بڑی لکڑیوں کو جلانے کا کام کرے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو ہے یہ چورا ہے اور یہ بڑی لکڑیوں کو جلانے کا کام کریں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر فراست بچپن کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل و بیابان کے اندر ہیں، ادھر سے جو ہے ابو جہل آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اپنا بھتیجا ہے، رک جاتا ہے، اونٹنی کو روک لیتا ہے اور اپنے بھتیجے کی طرف مخاطب کر کے کہتا ہے تعال یا ام اخی، اے میرے بھتیجے آ جاؤ، تعال یا ام اخی، تعال یا ام اخی۔ محبت تھی، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو وہ جو ہے محبت کرنے لگ جاتا تھا۔ یہ تو چچا ہی تھے، اگرچہ کہ یعنی مخالف چچا، تو وہ بلائے اور بلا کر روایتوں میں لکھا ہے کہ اونٹنی پر پیچھے بٹھا دیا۔ وہ اچھی خاصی اونٹنی، اس کو مار مار کر، اس کو دھکا دے دے کر، اس کو چلانے کی کوشش کر کے جب تھک جاتا ہے ابو جہل، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ دیتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے میرے چچا جان، مجھے جو ہے سامنے بٹھا دیجئے اور یہ اونٹنی چلنے لگے گی۔ وہ پھر دوبارہ جو ہے پھر پیچھے بٹھا کے کوشش کیا، تیسری مرتبہ کوشش کیا اور تیسری مرتبہ مجبور ہو کر وہ اونٹنی جب چلنے نہیں لگی تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بٹھایا اور بٹھاتے ہی دیکھا کہ وہ اونٹنی جو ہے ایک اچھے انداز میں چلنے لگی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے کتاب میں کہ ابو جہل سے زیادہ عقل مند اس کی اونٹنی تھی، جانور پہچانتے تھے، ابو جہل سے زیادہ عقل مند اس کی اونٹنی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیچھے بٹھائے اور اس کی کیا مجال ہے کہ یہ چلنے لگے۔ اونٹنی کی حساس طبیعت نے، اس جانور نے محسوس کیا کہ میرے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے۔ دو جہاں کے سردار، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو جہل جو ہے جہالت کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے یا بغیر سوچے سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بٹھا رہا ہے اور اونٹنی کو چلانا چاہتا ہے، وہ چلتی ہی نہیں ہے، چلتی نہیں ہے۔ تھک ہار کے مجبور ہو کر پھر سامنے جیسی بٹھایا تو اونٹنی چلنے لگی۔ کتنا پیارا جملہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل سے زیادہ عقل مند اس کی اونٹنی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پیچھے بیٹھے رہیں اور یہ چلنے لگے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ سامنے بٹھایا نہیں گیا، اس وقت تک کہ وہ چلنے کو تیار نہیں ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلتے کھیلتے چلتے چلتے جنگل میں کچھ کام کرتے کرتے دین کو سمجھایا، اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کیا، ایک دین ہونے کے لیے اور ایک انسانیت کے ناطے متحد ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پیغامات دیے ہیں۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی کو پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، آپ کوشش کیجئے، پھر اس کے بعد نبوت کے بعد والی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی، قربانیاں دی، کتنے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں نے جو ہے بل ہوا ساحر او مجنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن طنز تکلیف دینا، حاسدین اور مخالفین مشرکین مکہ اور کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے یا تو یہ پاگل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہ لینگویج، وہ زبان نہیں اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے حق میں رویا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ میرا مقام اور منصب سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے یہ میری مخالفت کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو ہدایت سے نواز دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں جب پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے پتھر برسائے، اتنا مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک میں خون جمنے لگا اور اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ فرشتے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ان یعنی جو ہے ظالموں کو اور ان نادانوں کو اور ان بے وقوفوں کو ہم پیس دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جو ہے کبھی بد دعا نہیں کی، کبھی برا بھلا نہیں کہا، اور یہی جملہ تھا کہ اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، ان کو سمجھ دے دے، یہ جس دن جان جائیں گے اس دن پھر ایسی مخالفت نہیں کریں گے، ایسے پتھر نہیں برسائیں گے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں کھا کر بھی جو ہے، گالیاں سن کے بھی جو ہے دعائیں دیا کرتے تھے۔ اس زمانے کو ان حالات میں، موجودہ ملک کے حالات میں آپ دیکھیے کہ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت جس قدر ہوتی ہے، ان میں ہمیں بھونڈا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ان کے حق میں دعائیں کرنا چاہیے، ان کو حکمت عملی سے دین کی دعوت دینا چاہیے، ایک داعیانہ کردار ادا کرنا چاہیے، ایک ایسا مخلصانہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ انہیں یہ محسوس ہو کہ ہم تو انہیں تکلیف دے رہے ہیں لیکن یہ ہماری راحت کا خیال کر رہے ہیں، ہم انہیں گالیاں دے رہے ہیں، وہ ہمیں دعائیں دے رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پورے ملک ہندوستان کے اندر جو مذہبی منافرت ہے، جو شدت پسندی آ گئی ہوئی ہے، جو نفرت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، اس نفرت کے ماحول کو اس پس منظر میں دیکھیے سیرت کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو کتنے حالات آتے تھے، کیسی کیسی قربانیاں دینا پڑتی تھی، جسم کے لہو لہان ہو رہا ہے، خون کے فوارے جسم سے نکل رہے ہیں، اور پھر بھی وہ فرماتے تھے کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ وہ آخرت کے لیے جیتے تھے، دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے۔ وہ اللہ کے حضور میں جانے کے واسطے پوری تیاری کرتے تھے، وہ دنیا کے عیش و عشرت میں مشغول نہیں ہوتے تھے۔ آئیے عہد کیجئے کہ حالات میں، مصیبت میں، پریشانی میں ہم شکوہ شکایت نہیں کریں گے، بلکہ حالات میں، مصیبت میں، پریشانی میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درس ملتا ہے اس درس کو ہم خود سمجھیں گے اور دوسروں کو سمجھانے کی اور پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک کے پہنچایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو دین ہم تک کے پہنچایا، وہ دین جو ہے بہت قربانیوں کے ساتھ ہم تک کے آیا ہے، پہنچا ہے۔ آسانی سے ہم کو دین نہیں ملا ہے۔ ہمارے اسلاف، اکابر اور بزرگان دین کی سوانح پڑھی آپ، ان کی قربانیوں کو دیکھیے، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، کتنی ماؤں کی گود جو ہے سونی ہوئی،
اور اس قدر مظالم کہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر ننگے بدن جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گھسیٹا جاتا اور ان سے بولا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ تم توڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پہ مت چلو. لیکن وہ احد کہتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا اپنے زبان سے اظہار کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا اظہار کرتے تھے. ہزاروں تکلیفیں، ہزاروں مصیبتیں، اس قدر مصیبتیں اور پریشانیاں کہ جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے، سیرت کی کتابیں پڑھیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیے، آپ کو محسوس ہوگا آج جو ہمارے اوپر حالات ہیں، اسلام اور مسلمانوں پہ جو حالات ہیں، وہ ماضی میں اس سے ڈبل ٹیبل یعنی جو ہے کئی سسٹم کے اعتبار سے بہت زیادہ مصیبت کے تھے. سوچنا چاہیے ہمیں، وہ تصور کرنا چاہیے، اس کا استحضار کرنا چاہیے، اس کو ذہنوں میں رکھنا چاہیے. تو پھر یہ آج کی موجودہ تکلیف ہم کو تھوڑی سی تکلیف معلوم ہوگی، تھوڑی سی یعنی جو ہے قربانی معلوم ہوگی. ہم بہت زیادہ تکلیف ہے محسوس کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تکلیف کو پڑھیں گے ہم اور سمجھیں گے تو اس کے بعد ہماری اپنی تکلیفوں کو ہم بھول جائیں گے کہ ہمیں اسلام پر جمے رہنے کے واسطے، ہمیں دین پر جمے رہنے کے واسطے، ہمیں اپنی شریعت کی حفاظت کے واسطے، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے واسطے پھر ہم یہ کہہ سکیں گے چاہے ہماری جان لے لو، چاہے ہمارا مال لے لو، لیکن ہم ایمان سے دور ہونے والے نہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ربیع الاول میں ہوئی. سیرت کے سلسلے میں ہمارے گھروں میں یعنی جو ہے کتابیں پڑھنا چاہیے. اپنے بچوں کو آپ تعلیمات دیجئے، اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام کیا تھے. آج ہمیں سب کے نام معلوم ہیں، سب کے زندگی اور خاندان کے بارے میں واقفیت ہے. ایک بچہ کھلاڑی کو پسند کرتا ہے، کرکٹر کو پسند کرتا ہے، اس کی ساری تفصیلات اس کو معلوم ہیں. یہ فلاں پلیئر ہے، یہ فلاں جو ہے کھلاڑی ہے، اس کی جو ہے فلاں سے شادی ہوئی ہے، اس کے بچے کا یہ نام ہے، اور ساری خاندانی معلومات بھی لے لیتے ہیں. لیکن اسی نادان کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو، اس کو کھڑے رہ کر سوال کریں. آپ پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، یہ معلومات نہیں لیتے، تو ان سے جب سوال کرتے ہیں ہم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے، وہ نہیں بتلا سکتے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کے نام بتلاؤ تو وہ نہیں بتلا سکتے. تو یہ سب چیزیں جو ہے بچوں کو دینداری اور دینی تعلیم کے ساتھ سیرت سے واقف کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. 12 ربیع الاول میں آ کر جو ہے صرف کھانا کھلا لینا یا کوئی جلوس نکال لینا یا کوئی لائٹنگ کر لینا، یہ محبت رسول کی اگر علامت ہے تو میرے عزیز دوستو، یہ محبت رسول اور عشق رسول آپ کو مبارک ہے. محبت رسول وہ ہونا چاہیے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھا. وہ کتنی محبت کرتے تھے، وہ کتنا عشق کرتے تھے، وہ کیسی غلامی کو تصور کرتے تھے، نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے ناز کرتے تھے، کیسے فخر کرتے تھے. وہ زمانے سے مروب نہیں ہوتے تھے، وہ حالات سے مروب نہیں ہوتے تھے. ان کی زندگیوں کو اٹھائیے اور پھر سیرت کا مطالعہ کر کے اپنے گھروں کے اندر ایک ماحول کو بنانے کی کوشش کیجیے. اس وقت سب سے زیادہ ضروری اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ میرے اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر ہم اسلامی ماحول، سنتوں کا ماحول بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے مطابق ہماری گھریلو زندگی ہو. ہمارے گھروں میں خیر و برکت سنتوں کی وجہ سے آئیں گی، سنتوں کی نسبت کی وجہ سے آئیں گی. آج جو ہم پریشان ہیں، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں اسی وقت دور ہو سکتی ہیں جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عشق کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی دلیلیں دینے کی تیاری کر لیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، جس پس منظر میں ہم جی رہے ہیں، اس پس منظر میں ہم بہت ساری چیزوں میں یعنی جو ہے دین کے اعتبار سے اگر سوچا جائے تو ایک دم جاہل نظر آتے ہیں. بلکہ اس زمانے کے ابو جہل کو دیکھیے آپ، ابو جہلوں کو اس زمانے کے اندر کیسے کیسے جہالت کے ہیں، یعنی ان کو دین کا نام معلوم نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا سی بھی معلومات نہیں ہے، صحیح نام بھی نہیں کہہ سکتے.
آپ کی والدہ کا نام نہیں معلوم، آپ کے والد کا نام نہیں معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے وفات تک کے انہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، وہ ادھر ادھر کی کچھ باتیں سنی ہوئی ہے وہ نقل کر دیتے ہیں اور وہ غلط نکلتی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جب کسی ڈیبیٹ میں جب ایسے سوال کسی مسلمان سے، کسی بظاہر دیندار سے کیا جاتا ہے اور وہ جب یہاں پر یعنی جواب نہیں دے سکتا ہے تو اس کو اچھالا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں ڈاکٹر صاحب کو دین کے بارے میں نہیں معلوم ہے، فلاں وکیل صاحب کو دین کے بارے میں نہیں معلوم ہے، فلاں صاحب کو جو ہے اتنے بڑے حاجی اور نمازی ہیں ان کو دین کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے جہالت خدا کے واسطے ختم کیجیے۔ آسان ہے، یہ لاک ڈاؤن کے اندر گھروں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہم دینی اعتبار سے قرآن کا درس، حدیث کا درس، سیرت کا بھی درس ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور سیرت کی کتابوں کے مطالعے سے اپنے گھر کے اندر وہ ماحول آپ بنا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر سکون ہوگا، خیر و برکت ہوں گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آج مرجھا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک باغیچہ ہے، اگر اس کے پھول مرجھانے لگ جاتے ہیں اور اس کی ہریالی جو ہے سوکھنے لگتی ہے، اس کے درخت سوکھنے لگ جاتے ہیں، تو ایک مالی کو جتنی فکر ہوتی ہے وہ جس قدر جو ہے یعنی رونے لگتا ہے اور تنہائی میں پریشان ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس مالی سے زیادہ ہماری کیفیت ہونا چاہیے کہ آج دین مرجھا جا رہا ہے، اس کے پھول کو کوئی مسل لے رہا ہے، اس کے جو ہے پودے جو ہے کوئی ختم کر دے رہا ہے، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے رہا ہے، اس کی ہریالی جو ہے سوکھ رہی ہے۔ آئیے دین کی آبیاری کرنے کے لیے، اس گلشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے سنتوں کا ماحول بنائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت اسی وقت پورے ہونے والی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اپنی مرضی کی نماز نہیں چلنے والی ہے، اپنے طور و طریقے کے مطابق عبادت نہیں ہونے والی ہے۔ آپ عبادتوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو پابند بنائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ویسی نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طریقے سے مجھے نکاح کرتے ہوئے جیسے دیکھ رہے ہو اسی طریقے کے نکاح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح کیسے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اپنے گھروں میں کیسے اس خوشی کو انجام دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، خوشی اور غم یہ دو پیمانے ہیں کہ انسان پرکھا جاتا ہے، ایمان والا پرکھا جاتا ہے۔ خوشی میں بے قابو ہو کر شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے خلاف اگر خوشی میں آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سچے عاشق رسول نہیں ہیں، سچی محبت اور عقیدت آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ نہ پوچھ دل سے دل ملنے کی کیا تاثیر ہوتی ہے، نہ پوچھ دل سے دل ملنے کی کیا تاثیر ہوتی ہے، محبت بڑھتے بڑھتے پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے۔ محبت رسول کی بیڑیاں ڈالو اپنے کہ غلط جگہ پر یہ پیر اٹھ نہ سکے، غلط جگہ پر آنکھوں کا استعمال نہ ہو سکے۔ عشق رسول اور محبت رسول یہ ایک اسپیڈ بریکر کی طور پر ہماری زندگی کے اندر داخل ہو جائے تو میرے عزیز دوستو، وہ حالات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی کتنے خراب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر محنت کی اس زمانے کے نقشے کو۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے۔ پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ ظلم کا انجام اور ظالم کو جو ہے روکنا اور مظلوم کی مدد کرنا، وہ ایسا ظلم تھا کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کے ماحول کو دیکھنے کے بعد آپ یہ محسوس کریں گے کہ آج کا ظلم کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے ظلم کے یعنی جو ہے مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد ظالم کو روکا، مظلوم کو انصاف دلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، دنیا کے اندر ایک ایسا ماحول بنایا کہ لوگ ایک دوسرے کی عزت احترام کرنے لگے، ناری کا سمان ہونے لگا، عورتوں کے ساتھ جو غلط سلوک تھا وہ ختم ہونے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم
युअक्किर कबीरना वलम यहतरिम उलमाना फलैस मिन्ना, जो छोटों पर शफकत नहीं करता, जो बड़ों का इकराम नहीं करता, जो उलमाए दीन का एहतराम नहीं करता, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुझ में से नहीं। तो छोटों पर शफकत करना अगर किसी ने सिखाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ों का अदब और एहतराम करना किसी ने सिखाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उलमाए दीन का अदब और एहतराम का जो ताकीद की तो वह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है। तो आइए हम अहद करें कि इस वक्त माहौल को बनाने में, मुआशरे की इस्लाह करने में, समाज के अंदर तब्दीली लाने में हम वो किरदार अदा करेंगे जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने किया, बुज़ुर्गान दीन ने किया, औलिया इकराम ने किया। अल्लाह जल्ल शानु मुझे आप तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर जुमा तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस की तरफ से ये जुमा का लाइव बयान 3 बजे नशर किया जाता है। आपसे गुजारिश है कि ख़ुद भी सुने, दूसरों तक के पहुँचाए। ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसको फॉरवर्ड करें और तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस के लिए भी दुआ करते रहें। अल्लाह जल्ल शान मुझे आप तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या अरहमर राहिमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं लज़िशों को माफ़ फरमा। ए करीम आका, करम का, रहम का मामला फरमा। हमारे घरों के अंदर सुन्नतों का माहौल बना दीजिए। ए करीम आका, हमारे घरों के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दीजिए। ए करीम आका, खुशी और गमी में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े के मुताबिक खुशी और गमी को मनाने वाला बना दीजिए। ए करीम आका, मुआशरे की इस्लाह के फ़ैसले फरमा दीजिए, समाज सुधार के फ़ैसले फरमा दीजिए। ए करीम आका, मुसलमानान आलम की परेशानियों को दूर फरमा, जो कर्ज़दार हैं उनके कर्ज़ों को अता फरमा, बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा, जो कोरोना से इस दुनिया से जा चुके हैं ए अल्लाह उन्हें शहादत का दर्जा अता फरमा, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। ए अल्लाह, कोरोना जैसे मोहलिक मर्ज़ से पूरी उम्मत मुस्लिमा की, पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क की, हमारे रियासत महाराष्ट्र की हिफाजत फरमा। ए करीम आका, करम का, रहम का मामला फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची मोहब्बत व अक़ीदत हमें नसीब फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे चलना आसान फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी आमालों के बरकतों हमारी दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व आलि बैतिही अजमईन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।